6 کاموں کے اندر جلدی کرنا سنت ہے۔ ہمارے ہاں ادھر بہت زیادہ مشہور ہے کہ جلدی کا کام شیطان کا ہوتا ہے، جلدی نہیں کرنی چاہیے، ایسے نہیں کرنا چاہیے، ویسے نہیں کرنا چاہیے۔ لیکن آج میں آپ کو 6 ایسے اعمال بتانے لگا ہوں کہ آپ نے ان کو کرنے میں دیر نہیں کرنی۔ سب سے پہلا کام کون سا ہے؟ اگر آپ کے گھر کوئی مہمان آئے، ٹھیک ہے، تو آپ نے کھانا بنانے میں تاخیر نہیں کرنی، کھانا بنانے میں آپ نے دیر نہیں کرنی، مہمان کی مہمان نوازی ضرور کرنی ہے۔ ایسے ہوتا ہے آج کل ہمارے ہاں، اگر کوئی مہمان کہیں پر جاتا ہے، وہ 5-6 گھنٹے بیٹھ کر جب جانے لگتا ہے تو کہتے ہیں جی کھانا بنائیں ہم، تو اس لیے نہ کیا کریں ایسے۔ اور پھر ہمیں افسردہ بھی نہیں ہونا چاہیے اس بات پہ۔ ہمارے گھر والے جو ہوتے ہیں اکثر وہ افسردہ ہونے لگ جاتے ہیں، جی یہ کہاں سے آ گئے، اس ٹائم آنا بندہ تھا۔ نہیں، جب بھی آپ کے گھر کوئی مہمان آئے تو آپ اس کی مہمان نوازی کریں اور اس کے لیے کھانا بنانے میں دیر بالکل نہ کریں۔ دوسرا کام جو جلدی آپ نے کرنا ہے وہ یہ ہے کہ میت کی تجہیز و تکفین کرنے میں جلدی کرنا، ٹھیک ہے۔ اگر کسی کا انتقال ہو جاتا ہے تو اس کو دفنانے میں دیر نہ کریں، اس کا جنازہ پڑھنے میں، یہ جو پورا پروسیس ہوتا ہے، پورا کام ہوتا ہے، یہ کرنے میں دیر کبھی نہ کریں۔ لیکن آج کل ہم دیر کرتے ہیں، کیوں کہ جی میت کا فلاں رشتہ دار وہاں سے آ رہا ہے، فلاں سٹی سے آ رہا ہے، فلاں ملک میں ہے، ادھر سے آ رہا ہے، تو ہم اس کو رکھ لیتے ہیں۔ ایسا بھی ہو جاتا ہے اکثر کہ میت کے اندر سے بدبو آنی شروع ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے یہ جو کام ہمیں سنت سے ملے ہیں، جو کام جلدی کرنے ہیں، تو میرے دوستو ہمیں جلدی کرنے چاہیے۔ اس میں پھر ہمیں ہی مشکل اٹھانی پڑتی ہے، ہمیں ہی پریشان ہونا پڑتا ہے، ٹھیک ہے۔ تیسرا کام، اگر لڑکی کی شادی کی عمر ہو جائے، مطلب لڑکی بالغ ہو جائے، اگر اس کا کوئی رشتہ اچھا آپ کو مل رہا ہے، رشتہ آ گیا، تو اس کی شادی کرنے میں دیر نہ کریں، ٹھیک ہے۔ آج کل ہمارے معاشرے میں بہت یہ والا جو کلچر ہے نا، شادی نہیں جلدی کر رہے، ٹھیک ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں، لڑکیوں کو پڑھانے کے لیے جی لڑکی فلاں کورس کر رہی ہے، فلاں ڈپلومہ کر رہی ہے، ہم اس وقت رشتے بھی آ رہے ہیں اچھے، رشتہ نہیں کرتے۔ بعد میں جب 30 سال کی لڑکی ہو جاتی ہے، اس کا رشتہ نہیں مل رہا، پھر ہم ایک لیبل لگا دیتے ہیں جی ہم پر کسی نے جادو کروا دیا، ٹھیک ہے۔ ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ جب دیکھیں آقا علیہ الصلاۃ والسلام کا ایک ارشاد مبارک میں آپ کو سناتا ہوں، انہوں نے فرمایا لڑکی بالغ ہوئی ہے، رشتہ آیا ہے، فوراً نکاح کر دو اس کا، ٹھیک ہے۔ اگر بالغ لڑکی کا رشتہ آ گیا تو آپ اس کا فوراً نکاح کر دیں۔ تو اس لیے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں لڑکی کا جو نکاح ہے وہ کرنے میں دیر نہیں کرنی چاہیے، صحیح ہے۔ اس میں بھی آپ نے جلدی کرنی ہے۔ اس سے آگے اگر آپ سے کوئی گناہ ہو جائے، ٹھیک ہے، تو آپ نے توبہ کرنے میں دیر نہیں کرنی، جلدی توبہ کر لیں۔ یہاں پر ایک بات میں آپ سے کروں گا کہ ایک انسان جب ایک گناہ کرتا ہے، اس سے ایک گناہ ہو گیا، وہ اللہ سے معافی مانگ لیتا ہے، دوبارہ پھر اس سے وہ گناہ ہو جاتا ہے، پھر وہ معافی مانگ لیتا ہے، پھر جب وہ تیسری مرتبہ، چوتھی مرتبہ، 10ویں مرتبہ یا جتنی مرضی مرتبہ وہ گناہ کرتا ہے نا جی، اس کے دل میں شیطان وسوسہ ڈالتا ہے کہ تم نے اتنی بار تو اللہ سے معافی مانگ لی، تو تمہیں شرم نہیں آتی تم بار بار پھر اللہ سے معافی مانگ لو؟ نہیں، اگر آپ سے 1000 مرتبہ بھی گناہ ہو جاتا ہے نا، تو آپ بہت جلدی، جتنا جلدی ہو سکے اللہ سے توبہ کر لیں، کیونکہ موت کا کوئی پتہ نہیں ہے۔ اگر توبہ کرنے سے پہلے آپ کو موت آ گئی تو پھر اس کی سزا ملے گی۔ دیکھیں اللہ رب العزت کی رحمت کے دروازے کھلے ہیں، اللہ ہمیں معاف کر دے گا۔ تو اس لیے اگر کوئی بھی گناہ ہو جائے، پہلی بات تو یہ گناہ نہ کریں، اس سے آپ کی ہی پریشانیاں ختم ہوں گی، آپ کا ڈپریشن ختم ہوگا، آپ پر جو بھی مشکلات آ رہی ہیں اگر آپ گناہ نہیں کریں گے وہ ختم ہوں گی آپ سے، ٹھیک ہے۔ اگر فرض کریں گناہ ہو گیا ہے تو پھر اس کی توبہ لازمی کریں اور جلدی کریں، ٹھیک ہے۔ اور پھر 5ویں نمبر پر، اگر کسی سے آپ نے قرض لیا ہے، قرض ادا کرنے میں جلدی کریں۔ ہمارے ہاں اکثر کیا ہوتا ہے کہ بندے قرض لے لیتے ہیں، پیسے لے لیتے ہیں، پھر بعد میں ان کے پاس پیسے آ گئے، پھر ان کا دینے کو واپس دینے کو دل نہیں کر رہا۔ دیکھیں ایسا نہ کریں، موت کا کوئی پتہ نہیں ہے۔ ہمارے آس پاس کتنے واقعات ہم دیکھتے ہیں کہ صبح بندہ صحیح اٹھا ہے، رات کو بالکل ٹھیک ٹھاک سویا ہے، لیکن بعد میں وہ اٹھا ہی نہیں، انتقال کر گیا۔ تو اس لیے جیسے ہی آپ کسی سے قرض لیتے ہیں تو قرض اس کا جتنی جلدی ہو سکے اس کو واپس کر دیں، ٹھیک ہے۔ اس سے جو ہے جو دماغ کو ٹینشن ہوتی ہے
وہ بھی دور ہوتی ہے اگر بندہ قرض کسی کا جلدی ادا کر دے۔ اب چھٹے نمبر پر آپ نے کیا کرنا ہے، جیسے ہی اذان ہو جائے تو اپنے سب کاموں کو روک کر ختم کر کے مسجد میں لازمی جائیں، نماز پڑھنے میں دیر نہ کریں۔ امید ہے آپ کو میری بات کی ضرور سمجھ آئی ہوگی۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم۔